اور میں انورودھ کرتا ہوں ہندی اور اردو کی آبرو اس مشاعرے کے صدر آپ سب کے بہت آدرنیہ، چونکہ سمے کی سیمائیں ہیں، مجھے سنکیت ہے کہ سمے کے ساتھ ہی میں اسے سماپت کروں۔ میں انورودھ کرتا ہوں، دیکھیے یہ کسی ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ رسوئی چلاتی ہے تو آخر میں اس کے لیے کم بچتا ہے۔ میں آدرنیہ منور رانا صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارت کا کلام یہاں پڑھ کر آج کے اس کوی سمیلن مشاعرے کو مکمل کریں۔ آپ سب ہمارے کنبے کے سب سے آدرنیہ ویکتی کے لیے زوردار تالیاں بجا کر آپ ان کا سواگت کریں۔ نہیں، اتنی آسانی سے کب اہل ہنر کھلتے ہیں، اتنی آسانی سے کب اہل ہنر کھلتے ہیں، جب بلندی پہ پہنچتا ہوں تو پر کھلتے ہیں۔ جہاں سے مجھے شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، وقت کی پابندی کا شروع سے لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن وہ اصل میں وہ صدر جو ہوتا ہے مشاعرے کا وہ ہندوستان کا صدر ہوتا ہے۔ اب اتفاق ایسے ہم بوڑھے جلدی ہو گئے یا ہمارے بوڑھے جلدی مر گئے تو ہم کو صدر بنا دیا جاتا ہے۔ میں کچھ شعر سنا رہا ہوں، آپ سماعت فرما لیں۔ ایک آدھ جو ادھر نئے مطلب مجھے یاد آئے ابھی بیٹھے بیٹھے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وسعت صحرا بھی منہ اپنا چھپا کر نکلی، وسعت صحرا بھی منہ اپنا چھپا کر نکلی، ساری دنیا میرے کمرے کے برابر نکلی، ساری دنیا میرے کمرے کے برابر نکلی، میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے سارے خواب لوٹا دو، میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے سارے خواب لوٹا دو، امانت میں خیانت تو زمینیں بھی نہیں کرتی، میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے سارے خواب لوٹا دو، امانت میں خیانت تو زمینیں بھی نہیں کرتی، ضرورت ایک طوائف کی طرح مجھ کو نچاتی ہے، میں جتنا کام کرتا ہوں مشینیں بھی نہیں کرتی، میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے سارے خواب لوٹا دو، امانت میں خیانت تو زمینیں بھی نہیں کرتی، ضرورت ایک طوائف کی طرح مجھ کو نچاتی ہے، میں جتنا کام کرتا ہوں مشینیں بھی نہیں کرتی۔ اور شعر یہ ہے کہ تیرے دامن سے کیا امید رکھوں دل نوازی کی، تیرے دامن سے کیا امید رکھوں دل نوازی کی، مدد آنکھوں کی میری آستینیں بھی نہیں کرتی، مدد آنکھوں کی میری آستینیں بھی نہیں کرتی۔ اور شعر یہ ہے کہ بہادر آدمی کے ہاتھ بھی تلوار ہوتے ہیں، بہادر آدمی کے ہاتھ بھی تلوار ہوتے ہیں، حفاظت بزدلوں کی میگزینیں بھی نہیں کرتی، حفاظت بزدلوں کی میگزینیں بھی نہیں کرتی۔ ایک غزل مجھے یہ میرا پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، سماعت فرمائیں، جہاں سے مجھے جو یاد آ رہا ہے سن لیں۔ سنا راجش؟ اتنا روئے تھے لپٹ کر درو دی، یہ سب آپ حضرات کی نظر ہے، یہ مطلب کہ اتنا روئے تھے لپٹ کر درو دیوار سے ہم، اتنا روئے تھے لپٹ کر درو دیوار سے ہم، شہر میں آ کے بہت دن رہے بیمار سے ہم، اتنا روئے تھے لپٹ کر درو دیوار سے ہم، شہر میں آ کے بہت دن رہے بیمار سے ہم۔ اور شعر یہ ہے کہ اپنے بکنے کا بہت دکھ ہے ہمیں بھی، لیکن سننا شعر، اپنے بکنے کا بہت دکھ ہے ہمیں بھی، لیکن مسکراتے ہوئے ملتے ہیں خریدار سے ہم، اپنے بکنے کا بہت دکھ ہے ہمیں بھی، لیکن اپنے بکنے کا بہت دکھ ہے ہمیں بھی، لیکن مسکراتے ہوئے ملتے ہیں خریدار سے ہم۔ اے عشق
ہم نے یہاں ہمارے کچھ غیر مسلم لوگ بھی بیٹھے ہیں. ہمارے عدت ایک لفظ ہے جو طلاق کے بعد عورت کو یا شوہر کے مرنے کے بعد 3 مہینے 13 دن گزارنے ہوتے ہیں. غزل میں ایسے قافیے مجھے شوق ہے نظم کرنے کا. اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی, اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی, اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی. اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی, اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کاٹ دی, اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی. الشعر یہ ہے کہ اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدت میں کاٹ دی, اور کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم, کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم, تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی, تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی. کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم, تو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کاٹ دی, اور اس فاختہ کی کوک سے, اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج بھی وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی. اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کاٹ دی. ایک غزل یہ ہے کہ کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی. ایک غزل پہلے میں اور سنا دوں. یہ میں نے بھی جو ایک واقعہ بتایا کہ 250 روپے لے کے چلا میں, تو میں نے ایک مطلع میں نے بہت پہلے کہا تھا, اور کل مجھے یقین ہوا کہ یہ مطلع ہمارا سچ ہے. دنیا میں راج غریب ہی لوگ کریں گے, امیر کر نہیں پائیں گے. سننا مطلع, اگر دولت سے ہی سب قد, کاسا کہتے ہیں بھکشا پاتر کو, اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں, اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں, تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں. اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں, تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں. اور شعر یہ ہے, انہی کو ہی ہمارے جو بیٹے جیسے بیٹھے ہیں کہ انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں, انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں, جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں. انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں, جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں. شعر یہ سننا, یہ تمہارے کام آئے گا جو حالات ہیں ملک کے, کہ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں, ہمارا سانحہ یہ ہے, ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں. ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں, سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں. سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ اگا رکھے ہیں جنگل نفرتوں کے ساری بستی میں, اگا رکھے ہیں جنگل نفرتوں کے ساری بستی میں, مگر گملے میں میٹھی نیم کا پودا لگاتے ہیں, مگر گملے میں میٹھی نیم کا پودا لگاتے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے, غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے. ہم اپنے نام کے آگے ابھی رانا لگاتے ہیں. غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے, ہم اپنے نام کے آگے ابھی رانا لگاتے ہیں. ایک غزل کے 3-4 شعر اور سماعت فرما لیں, پڑھوں میں. ایک مطلب یہ ہے کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو, آئے ہو
تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو۔ آئے ہو تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو۔ اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو۔ اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی، اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو۔ ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈے، ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈے، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو۔ ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈے، بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو، اور اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی، چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو۔ اس جنگ میں ہارے ہوئے، اور ان میں ایک شعر یہ ہے ایک عجیب و غریب سے، جو ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، دنیا میں 8 لاکھ ایئر ہوسٹس ہیں، یہ اردو غزل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن بخشا ہے کہ وہ اس شاعر نے ایئر ہوسٹس کی زندگی پر ایک شعر کہا کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو، اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو۔ اور یہ جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، شعر سننا کہ اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو، بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو، اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی۔ اور آخر کے 2-3 شعر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، رانا صاحب کیا بات ہے، سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے۔ یہ کمار، تم تو ہمارے بیٹے ہو، یہ شعر تمہارے لیے ہے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، ندی ہر تیرنے والے سے، واہ، ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے۔ ایک شعر ہے، یہ ہماری بیٹیاں جیسے بیٹھی ہیں، ہماری 5 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ودا کرنا دشوار ہوتا ہے۔ شعر میں نے غزل بنائی ہے، دیکھیں یہاں سے شعر، جب میں نے یہ کہا تھا، یہ غزل کہہ رہا تھا، جب میں نے یہ شعر کہا تھا، کلکتے میں تھا میں، تو فوراً میں سجدے میں گر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے شعر کہلوا لیا۔ تو یہ شاعر کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا شعر اس کا اچھا ہے، باقی چیخ کے، پکار کے، ڈانٹ کے، داد لینا الگ بات ہے۔ تو سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے، کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے۔ شبینہ شعر سننا کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے، یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے، یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے۔ جو ٹوٹا پھوٹا شعر میں کہتا تھا، یا جو شعر کہتے تھے، میں نے عرض کر دیا، صدر کی ذمہ داریاں بہت سی ہوتی ہیں۔ آج کے اس مشاعرے کے لیے یہیں سے اس کا خاتمے کا بھی اعلان ہوگا۔ آج کے اس مشاعرے میں آنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ کچھ بکھراؤ سا ہو گیا تھا، اور اس مشاعرے نے اس ریگزار میں بہت پھول کھلائے ہیں، بہت سے مشاعرے اور بھی ہونے لگے یہاں وہاں 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 وہاں، لیکن یہ ہے کہ
اس مشاعرے کے بعد بہت سے مشاعرے والوں نے مجھے کہا آ جاؤ، جیسے ابھی کمار نے کہا آنا ہے آنا ہے، تو میں نے کہا نہیں، اللہ ایک، بیوی ایک، اور مشاعرہ ایک، اور دبئی ایک، یہ بار بار یہاں جاؤ وہاں جاؤ، مجھ سے نہیں ہونے والا۔ تو آپ یقین کریں کہ مطلب حالانکہ ہم نے بیماری کی وجہ سے، لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ نہیں جانا ہے، اور ان لڑکوں نے جو یہ ایک قلم بوئی ہے، ایک شاخ ایک تراش کر جو زمین میں گاڑی ہے، کم سے کم ہم زندہ ہیں تو اگر بیساکھی پہ بھی آئیں گے تو آئیں گے ضرور، مر گئے تو پھر خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت آبھار، بہت بہت ایک بار شکریہ۔ زوردار تالیوں کے ساتھ آج کی شام کو ودا کیجیے۔ آداب۔ بہت شکریہ۔